اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کون ناواقف ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن کریم جس انداز میں گویا ہے، نام بھی نہیں لیتا قرآن۔ کیا پیارے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو مخاطب فرمایا۔ کبھی والضحیٰ فرماتا ہے، زلفوں کی قسم، کبھی واللیل اذا سجا فرماتا ہے، تو کبھی یاسین، تو کبھی طٰہٰ، کبھی مزمل، تو کبھی مدثر، کبھی کالی کملی اوڑھنے والے، تو کبھی کسی انداز میں قرآن کریم اللہ کے نبی علیہ السلام کو مخاطب فرماتا ہے۔ اتنے پیارے انداز میں جب دنیا کو پیدا کرنے والا اپنے حبیب علیہ السلام کو مخاطب فرماتا ہے، تو پھر یہ دنیا کے جو چند ٹکڑوں کے اور چند پیسوں پر پلنے والے جو لوگ ہیں، جن کا کوئی خاندان بھی نہیں ہوتا اور جن کا کوئی مذہب بھی نہیں ہوتا، چند پیسوں کے اوپر ایسی باتیں کرتے ہیں تو پھر بڑا افسوس ہوتا ہے۔ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام، پہلے میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ جو لوگ آپ علیہ السلام کے چند اسپیشلٹیز اور چند باتوں کو لے کر اچھالتے ہیں، جو ابھی معاملہ گرم ہے، اس سلسلے میں بھی آپ کو بتاؤں تو وہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انگلی نہیں اٹھاتے، بلکہ وہ اتنے ان پڑھ اور جاہل ہے اور اتنے نکمے ہیں کہ وہ لوگ اپنی کتابوں سے بھی ناواقف ہیں، وہ اپنے مذہب سے بھی ناواقف ہے۔ بڑی باریک بات میں کرنے چلا ہوں، آپ بھی سنیں گے تو سوچیں گے وہ لوگوں کے بارے میں جن کو اپنے بڑوں سے ذرا برابر کوئی واسطہ نہیں ہے، ذرا برابر کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اپنی ہی کتابیں اگر پڑھ لیتے، سناتن دھرم پر اگر وہ اپنا تکیہ لگاتے ہیں تو اس بات کو سمجھ لیتے کہ ان کے دھرم کی کتابوں میں ان کے اپنے پیشوا، جیسے میں نام لوں رام جی ہو یا لکشمن جی ہو، ان کے متعلق بھی اگر پڑھ لیتے تو کچھ نہ کچھ عقل والے ہوتے۔ واقعتاً خدارا یہ لوگ وہ بھی نہیں پڑھے ہیں، کہتے بدتمیز بد اخلاق لوگ اور ایسے بے گھر اور بغیر خاندانی لوگ، اللہ معاف کرے، کیا ان کے بارے میں بیان کیا جائے، کیا ان کے بارے میں جو ہے نا بولا جائے۔ میں آپ کو بتاؤں حقیقت کہ اگر یہ لوگ اس واقعے کو بار بار لاتے ہیں میدان میں اور منظر عام پر کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 6 سال کی عمر میں نکاح فرمایا اور وداعی ہوئی 9 سال کی عمر میں، تو یہ لوگ تعجب کرتے ہیں اس بات پر۔ واقعتاً اگر یہ لوگ اپنی کتابیں پڑھتے تو ان کو معلوم ہوتا کہ رام جی نے سیتا سے کب شادی کی تھی، کتنا ہی بڑا وہ ان کے اپنے گرجا گھروں میں اور مندروں میں بیٹھنے والا، اگر اس کو کتاب آتی ہو تو یہ بات کان کھول کر وہ سنیں اور خود بھی پڑھے، دوسروں کو بھی بتائے، اپنے دھرم کے لوگوں کو بھی یہ بات بتائے کہ لکشمن نے سیتا کی بہن سے کب شادی کی تھی، کتنے سال کی وہ عمر کی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وداعی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ 9 سال کی عمر میں ہوا تھا، لیکن رام جی نے جو نکاح کیا تھا اور شادی کی تھی سیتا سے، وہ 6 سال کی عمر میں۔ آپ تعجب کریں گے، 6 سال کی عمر میں جس کے یہ نعرے لگاتے ہیں جے شری رام، رام ہی کے بارے میں اگر پڑھ لیتے تو کبھی زبان نہیں کھولتے۔ یہ بات ان کی اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ جب لکشمن نے سیتا کا اغوا کیا، جنگل لے گیا، بڑی عزت کرتا تھا اپنی بھابھی کی، وہ لے گئے تو وہاں پر ان دونوں کی بات چل رہی تھی، تو سیتا نے کہا کہ میری ابھی عمر 18 سال کی ہے اور میں 12 سال کے ساتھ رام کے ساتھ رہ رہی ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ 18 سال کی عمر کی ہے اور 12 سال سے رہ رہی، کتنے سال کی ہوئی وہ؟ 6 سال۔ 6 سال میں ان کا نکاح ہوا تھا۔ تو جب یہ انگشت نمائی کرتے ہیں، انگلی اٹھاتے ہیں
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر تو کئی طریقے سے وہ لوگ اپنے جو بڑے ہیں ان کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں، حالانکہ ہم نہیں اٹھاتے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے بڑوں کو، اپنے ماں باپ کو گالی نہ دو۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے ماں باپ کو کیسے گالی دے سکتے ہیں؟ انہوں نے پیدا کیا، پالا پوسا، ہمیں تو ان سے محبت ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم دوسروں کے ماں باپ کو گالی نہ دو کیونکہ وہ تمہارے ماں باپ کو دے گا۔ اس طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو گالی نہ دو۔ اسی طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی درس دیا، یہ بھی سبق سکھایا کہ دوسروں کے مذاہب کے جو بڑے ہیں، پیشوا ہیں، ان کو گالی نہ دو۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو گالی دینے کی وجہ سے، برا بھلا کہنے کی وجہ سے وہ ہمارے آقا اور ہمارے بڑوں کو وہ لوگ برا بھلا کہیں گے۔ ہمیں تو یہ تعلیم دی گئی، ہم کسی کے بڑے کو برا نہیں کہتے، ان کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، وہ اپنی جگہ ہے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا درس، کبھی کوئی مسلمان برا بھلا نہیں کہتا کسی کو۔ یہ کس وجہ سے تھا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں۔ یہ ایک وجہ بتاتے ہوئے کہ آپ کے ذہن و دماغ میں ہر بات رہے، دینی اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے، تاریخی اعتبار سے۔ کوئی اگر چھیڑنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ کے ذہنوں میں رہی ہے بات، اسی لیے میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ ہر زمانے کے اعتبار سے طور طریق، قوانین بدلتے رہتے ہیں۔ جہاں تک معاملہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ تھا، وہ دور ہو چاہے آج کا دور ہو، عرب ممالک میں اسلامی شرعی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ایک لڑکی اور لڑکے کے نکاح کے لیے کوئی سال متعین نہیں ہے۔ جیسا ہندوستان کا ایک اصول ہے 18 سال کی عمر لڑکی کی ہو، 21 سال کی عمر لڑکے کی ہو، تو پھر وہ فٹ ہوتے ہیں مینٹلی اور فزیکلی اعتبار سے، تو پھر وہ نکاح کریں۔ یہ ایج نہیں ہے، کوئی ایج لمٹ نہیں ہے۔ اسلامی اور شرعی اعتبار سے تو مینٹلی اور فزیکلی اعتبار سے فٹ لڑکا اور لڑکی بلوغت کے وقت ہو جاتے ہیں۔ جب وہ بالغ ہوتے ہیں، ایڈلٹس کی جو ہے نا ایج میں آتے ہیں، تو وہی جو ہے نا ان کی ایج ہوتی ہے نکاح کی۔ تو بہرحال اللہ کے نبی علیہ، اور وہ جو ہوتی ہے بلوغت کی عمر، سیزن کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے اور زمین کے اعتبار سے، علاقائی اعتبار سے بھی ہوتی ہے۔ علاقائی اعتبار سے اگر آپ چلے جائیں کشمیر کی طرف تو وہ ٹھنڈا ایریا ہے، تو وہاں کی عورتیں 15 سال، 16 سال، 17 سال، 18 سال اور 20 سال میں وہ لوگ بالغ ہوتے ہیں، اور مرد بھی دیر سے ہوتے ہیں۔ وہی آپ چلے جائیں عرب ملک میں، وہ گرم کنٹری ہے، وہاں پر 8 سال، 9 سال، 10 سال، 11 سال بہت ہو گئے، وہاں پر بلوغت کی ایج کو پہنچ جاتے ہیں۔ ایج کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ فزیکلی اور مینٹلی اعتبار سے اپنے آپ کو کمپلیٹ کر لینا، یہ نکاح کے لیے کافی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح تو ہوا تھا 6 سال کی عمر میں، لیکن ابھی ودائی نہیں ہوئی۔ ودائی جو ہوئی تھی وہ 9 سال کی عمر میں، اور اس زمانے میں بھی خاص طور پہ لڑکیاں تیار ہو جاتی تھی 8 سال، 9 سال کی عمر۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو مزاج تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ایسی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک ایسا گھرانہ مقصود تھا جو گھریلو زندگی کو امت کے سامنے پیش کر سکے، کیونکہ یہ آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اب یہاں سے ہو سکتا ہے کہ 1000 سال بھی دنیا قائم رہے، 2000 سال بھی دنیا قائم رہے، 3000 سال تک بھی، کیونکہ 1400 سال تو ہو چکے ہیں۔ اب کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے، لیکن اس زمانے تک صرف باہر کے جو معاملات ہیں وہی امت تک پہنچ سکیں گے، اندرونی گھر کے معاملات نہیں پہنچ سکیں گے۔ اور اللہ کے نبی علیہ وجوہات میں آپ کے سامنے رکھوں تاکہ آپ کے بھی ذہن میں رکھیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نکاح ہوئے ہیں وہ اکثر و بیشتر بلکہ پورے کے پورے ایسے تھے جو کوئی تو بیوہ تھے اور کوئی جو ہے نا شادی شدہ تھے پہلے سے، جن کے شوہروں کا انتقال ہو گیا تھا، ان کی جو ہے نا نکاح ہوا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ چاہت تھی کہ کوئی ایسی کتاب ہو جو بالکل صاف ہو، جس کے اوپر میں لکھوں اور پھر وہ لوگ پڑھیں، تاکہ قوم تک سارا دین اور اسلام گھریلو وہ پورا کا پورا صحیح اور صاف انداز میں پہنچ جائے۔
اسی وجہ سے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ 50% دین کا علم جو ہمیں حاصل ہوا ہے وہ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملا ہے۔ یہ منشا تھا، یہ چاہت تھی، یہ ایک نظام تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا فرمایا۔ ایک صاف سلیٹ ہو جو گھریلو زندگی پوری دنیا تک پہنچائے، ورنہ صرف انسان کیا سمجھتا کہ مسجد میں جو ہے وہی دین ہے، بازار میں جو ہے صحابہ اکرام تجارت کرتے تھے، بزنس کرتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، یہی اس میں دین سمجھتے، گھریلو اعتبار سے کوئی نہیں بتاتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا احسان، حالانکہ آپ دیکھیں حدیث کی دنیا میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے 5000 غالباً 617 کچھ ایسی روایات مروی ہے، 5000 سے زائد۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی احادیث مروی نہیں ہے، 2000 کے اوپر ہے، 2010 بس اس کے آس پاس ہے، لیکن یہ 2010 پوری گھریلو زندگی کو کافی ہے۔ 5017 ہونے کے باوجود علماء کرام نے یہ نہیں فرمایا، کثرت سے احادیث مروی کرنے والے، نقل کرنے والے صحابی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، لیکن آدھا دین جو ملا ہے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملا ہے۔ بڑا احسان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ کئی ایسی باریک باتیں ہیں جو میں بھی بتانے چلا تھا کہ ماحول کے اعتبار سے اور قوانین کے اعتبار سے اور کنٹریز کے اعتبار سے الگ الگ ہوتی ہے۔ اب جس طریقے سے یہاں پر دیکھا جائے کہ 18 ایئرس کی اگر کوئی لڑکی ہو جاتی ہے تو اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ چائنا میں چلے جائے 21 سال کی عمر میں نکاح، منیمم ایج، ایوریج ایج 21 سال۔ اب کوئی اس کو گنہگار اور کوئی اس کو مجرم تو نہیں کہے گا کہ یہاں پر 18 سال کی عمر میں کوئی لڑکی شادی کرے، وہ جا کے چائنا میں بس جائے تو کوئی یوں کہے گا کہ تو مجرم ہے، تم نے کیوں کیسے نکاح کیا؟ ہندوستان میں تھے تو وہاں کے رول کو فالو کر رہے تھے، چائنا میں گئے تو وہاں کے رول فالو کریں گے، دیکھا جائے گا۔ اب اس سے ہٹ کے اگر آپ دیکھیں، یہ کوئی جو ہے نا غلط بات نہیں ہوئی جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کیا، بالکل درست اور بالکل صحیح، عقلی اعتبار سے بھی نظام تو اللہ کا ہے، وہ سمجھ میں نہ بھی آئے تو درست ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو امریکہ میں جو نکاح ہوتے ہیں ان کی ایوریج ایج کیا ہے وہاں کے قانون کے اعتبار سے؟ پورے امریکہ کا آپ انالائز کریں تو 16 ایئرس اولڈ ہونی چاہیے ایک لڑکی، یہ ایوریج ایج ہے نکاح کے لیے۔ لیکن پورے امریکہ میں اگر دیکھیں، ایک ٹیکساس ایک جو ہے نا جگہ کا نام ہے، وہاں پر 14 ایئرس ایج ہے، 14 ایئرس میں ایوریج ایج ہے، آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ تو یہ ملک کے بدلنے سے قوانین بھی بدلتے ہیں، اصول بھی بدلتے ہیں، اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ فزیکلی اور مینٹلی اعتبار سے جو شخص اور جو لڑکیاں تیار ہو جاتی ہے بس ان کا نکاح ہونا چاہیے، یہ شرعی اصول ہے، شریعت کے اعتبار سے مزاج ہے۔ اس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فالو کیا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا، بتایا۔ اب جو بالکل بدتمیز لوگ ہیں، بد اخلاق لوگ ہیں، اس چیز کو لے کر اچھالتے ہیں اور اس چیز کے اوپر غلط باتیں کرتے ہیں، ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ اس بات کو آپ اپنے ذہن میں رکھ کر اب یہ بات سنیں کہ ایسے مواقع پر ہماری کیا ذمہ داری ہے، یہ بات تو آپ ذہن میں رکھیں۔ دو باتیں میں بتاتے ہوئے اور ذمہ داریاں بتاؤں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ من صب نبیا فقتلوہ، جو شخص کسی بھی نبی پر گالی بکنے والا ہو اس کا انجام تو صرف اور صرف قتل ہے، سر تن سے جدا، یہ اس کا شرعی اعتبار سے خلاصہ ہے، کوئی اور چیز نہیں فرمایا، معاف کر دیا جائے۔ یہ ایسا گناہ ہے کہ جس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گستاخی، اور ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہم اپنے ذہن و دماغ میں اس بات کو رکھیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی پر، ناموس رسالت پر اگر کوئی انگشت نمائی کرتا ہو تو سامنے ٹھہرنے والا وہ منافق ہی ہو سکتا ہے کہ جب تک اس کا خون جو ہے نا گرم نہ ہو جائے اور جو ہے نا وہ اپنی جان کو نچھاور کرنے کے لیے تیار نہ ہو جائے، سمجھ لو کہ یہ اس کے اندر ایمانی جذبہ سارا کا سارا ختم ہو چکا ہے۔ اور یہ جو وقتاً فوقتاً باتیں آتی رہتی ہے اس کو بھی میں بتاؤں، واضح طور پہ بتاؤں
کوئی یہ بات ایسی نہیں ہے کہ ڈھکی چھپی ہے اور اس کو میں بالکل پوشیدہ انداز میں آپ کو بتاؤں، نہیں، واضح طور پہ میں آپ کے سامنے بتاؤں کہ یہ جو باتیں وقتاً فوقتاً کبھی مسجد کے تعلق سے ہو، کبھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق سے ہو، آپ کی ذات گرامی پر کیچڑ اچھالنے کے تعلق سے ہو، کبھی مدینہ منورہ کی تصویر کسی چاول کے تھیلے پر کے تعلق سے ہو، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام کسی جوتے پر ہو، کبھی یہ سب چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ واقعتاً یاد رکھیں یہ کیوں ہوتی ہے؟ کیوں ہوتی ہے یہ کہ جب کبھی کسی قوم کا مسلمانوں کے ساتھ برائی کا ارادہ ہوتا ہے تو وہ اس کو وقتاً فوقتاً آزماتی ہے۔ کان کھول کر آپ سنیں اور ذہن میں رکھیں اس بات کو، وہ وقتاً فوقتاً آزماتے ہیں کہ معاشی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، قیادت کے اعتبار سے اور سیاست کے اعتبار سے تو مسلمان بالکل ابھی سسکیاں لے رہا ہے، بالکل نچلے درجے پہ ہے، ختم ہو رہا ہے، وہ بالکل نیچے جا رہا ہے۔ تو جو ایسی سوچ رکھنے والے ہوتے ہیں وہ لوگ یہ اندازہ کرتے ہیں کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ ایمانی اعتبار سے بھی مسلمان سسکیاں لے رہا ہوگا، آخری سانسیں چل رہی ہوگی، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ آزماتے ہیں۔ کیسے آزماتے ہیں؟ کبھی مسجد کے نام پر ڈھنڈورا پیٹیں گے، کبھی اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی پر برا بھلا کہیں گے، کبھی مسلمانوں کے قرآن جو اللہ کا کلام ہے اس پر بولنے کی کوشش کریں گے، کبھی صحابہ کرام پر بولنے کی کوشش کریں گے، کبھی اولیاء اللہ کی مزاروں پر بولنے کی کوشش کریں گے، کبھی اولیاء اللہ کی ذات گرامی پر بولنے کی کوشش کریں گے، کبھی اسلام اور شریعت کے جو قوانین ہیں، جو اصول ہے، جو صحیح طور پر انسانیت کی فطرت کے موافق ہے اور اگر ان کو اپنانے والا کامیابی کے دہانے پر جاتا ہے، کبھی اس پر انگوش نمائی کریں گے، کبھی طلاق کو لائیں گے، کبھی اطاق کو لائیں گے، کبھی باندی کو لائیں گے، کبھی غلام کو لائیں گے، کبھی کسی اور چیز کو لائیں گے، کبھی پردے کو لائیں گے، کبھی حجاب کو لائیں گے۔ یہ ساری چیزیں کیوں ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے؟ یہ صرف اور صرف اسی لیے ہوتی ہے کہ دوسرے اور اعتبارات سے تو ہم نے جو ہماری کوششیں تھیں 100 سال پہلے، 200 سال پہلے، یعنی یہودیوں کی جو کوششیں تھیں وہ کامیاب ہوئی۔ ٹیلی ویژن کو بنانے والے سے پوچھا گیا، ایک یہودی تھا سب سے پہلے ایجاد کرنے والا، اس کو پوچھا گیا کہ تو نے یہ کیوں نکالا؟ تو اس نے واضح طور پہ جواب دیا، مسلمانوں سے ہماری ایک دشمنی ہے، ان کے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے میں نے یہ ٹیلی ویژن کا ایجاد کیا۔ دشمنی میں اس نے نکالا تھا۔ اب وہ ترقی کرتے 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 ٹیکنالوجی آگے بڑھی تو اب ٹی وی کی ضرورت نہیں ہے، ٹیکنالوجی میں وہ فون ہی ایک بہت آگے بڑھ گیا ٹی وی سے، یہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں دے دیا گیا۔ آج کے نوجوان کو آپ دیکھیں، یہ ان کا مشن تھا، میں آپ کو بتاؤں واضح طور پہ یہ ان کا مشن تھا۔ فون میں جو غلط چیزیں آتی ہے یہ ان کا مشن 200 سال پہلے سے تھا کہ ہم یہ سب چیزیں دکھا کر جس طریقے سے تاریخ چلتی ہوئی آئی کہ مسلمانوں کو اگر ختم کرنا ہو تو سب سے پہلے ان کے ایمان پر وار کیا جائے، ان کے دل میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت اور ایمان کی ایک حلاوت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے وہ 100 پر بھی بھاری ہو سکتا ہے، وہ 1000 پر بھی بھاری ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے 313 ہزاروں پر بھاری ہوئے تھے۔ تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے، 313 ہزاروں پر بھاری تھے۔ وہ کوئی اور چیز نہیں تھی، اسلحہ بھی نہیں تھے ان کے پاس۔ کسی کے پاس ٹوٹی ہوئی تلوار ہے تو کسی کے پاس کمان ہے تو تیر نہیں ہے، اور کسی کے پاس تیر ہے تو کمان نہیں ہے۔ کوئی گھوڑے پہ سوار ہے، تین ایک ساتھ سوار ہے تو کوئی پیدل ہی سفر کر رہا ہے۔ لیکن جب موقع آیا تو ایمانی حرارت نے انہیں فتح نصیب فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئی۔ تو آج کا جو مسلمان ہے جو یوں سمجھتا ہے کہ میری زندگی صرف اور صرف ایک پھر وہی لفظ آ رہا ہے، سیٹل ہو جانا ہے اور دنیا کمانا ہے اور پھر جو ہے نا اپنی زندگی گزار لینا ہے، یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد حیات تو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس کو کیسے ختم کیا جائے؟ مقصد حیات مسلمان یوں سمجھتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میں صرف اور صرف دین کی سرفرازی اور دین کی کامیابی اور قرآن کے احکامات کو اپنی زندگی میں برپا کرنے اور اپنے بچوں کی تربیت کرنے اور پھر اس دنیا سے جانے کے بعد اللہ کے پاس صورت دکھانے کے میں قابل ہوں، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل ہوں، آپ کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پینا ہے اور حشر کا ایک میدان ہے اور قیامت کا
ایک پورا منظر ہے قرآن کریم نے جس کو بیان کیا ہے، اور پھر ایک خبر ہے جس کے احکامات پورے قرآن کریم نے بیان کیا ہے، اس کے عذاب بھی بیان کیے ہیں، اور اس میں جنت کی کھڑکی کو بھی بیان کیا ہے، اس میں نور کی برسات کو بھی بیان کیا ہے، اور اس میں ایک دلہن کی طرح سو جانے کو بھی بیان کیا ہے۔ صرف ڈراؤنی مناظر بیان نہیں کیے، بلکہ اچھے انسان کے لیے اتنے بہترین انعامات بیان کیے ہیں کہ اگر اسی کو انسان پڑھ لے، مناظر خبر کو ہی اگر انسان پڑھ لے تو وہ اپنی خوش دلی کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور ایک نیک زندگی گزارے۔ عذابات کو پڑھے تو ڈر کے ساتھ، خشیت کے ساتھ وہ اللہ کی طرف دوڑنا شروع کر دے۔ تو یہ ساری چیزیں جب ایک مسلمان کے اندر ہوتی ہے تو پھر ان لوگوں نے دیکھا ان ساری چیزوں کے ساتھ کبھی بھی ہم کسی مسلمان کے ایمان پر قبضہ نہیں کر سکتے، ان کو نیچا نہیں دکھا سکتے اور ان کو ختم نہیں کر سکتے۔ تو پھر ان کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ پہلے ان کے ایمان کو کمزور کرنا ہوگا۔ 100 سال پہلے، 200 سال پہلے یہ مشن چلا ہے کہ ایمان کو کمزور کرنا ہوگا۔ اس میں کیا بھرنا ہوگا؟ دن اور رات اللہ کی یاد اور قرآن کریم کی تلاوت، احکامات الہی کو اپنانے کے بجائے صرف اور صرف اس کی زبان پہ تجارت، مال دولت، کمانا، کھانا، اور جو جیسا کرتا ہے اس کے ساتھ میں ویسا کرنا، بد اخلاقی، بد کرداری، گالی گلوچ، یہ ساری چیزیں اس کے اندر پیوستہ کر دی جائے تو ایمان کی حرارت اس کے اندر کم پڑ جاتی ہے۔ اسی کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ گناہ کرنے کی وجہ سے ایک دھبا لگتا ہے دل پہ، وہ توبہ کر کے پھر اللہ کی طرف نہیں آتا ہے تو پھر وہ 2 ہوتے ہیں، 3 ہوتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ سارا دل اس کا کالا ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو کوئی اچھی چیز، احکامات خداوندی اسے اچھے نہیں دکھتے، یہ پابندیاں جو اسلام میں لگائی گئی جو فطرت کے موافق ہے وہ اسے اچھے نہیں دکھتے۔ اس کو اچھا کیا دکھتا ہے؟ پھر وہ دنیا کے سیم و زر جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں دی گئی، جو وجہ کائنات ہے، جس کی وجہ سے کائنات بنی، ان کو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں دیا گیا، اور وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ مجھے دیا جائے۔ فرشتے آئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ احد پہاڑ سونا بنا کے آپ کے قدموں میں ڈال دیا جائے۔ نہیں نہیں نہیں، مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے۔ یہ سونا بنا کے احد پہاڑ کتنے میل کا ہے، وہ کتنا بڑا ہے، کیسی زندگی آپ کی ہو سکتی، مجھے نہیں چاہیے۔ یہ دنیا کی اگر قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو 3 دن تک بھوکے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے وہ واقعات پیش نہیں آتے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی سردار کہا جا رہا ہے، یہ تمغے نہیں ملتے۔ حسنین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو جنت کے نوجوانوں کے سردار جو بنایا گیا، برداشت کیا انہوں نے۔ الف لام میم احسب الناس ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا ہم تم کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے، تم صرف کلمہ پڑھ لو اور ہم آزمائے نہیں، ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ نہیں ہوگا ایسے۔ تو بہرحال یہ جو سازشیں رچی گئی ہے ایمان کو کم کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، پھر وہ جو ہمارا مشن کامیاب ہوا یا نہیں ہوا، پھر وہ تھوڑا سا کھروچ کے دیکھتے ہیں، تھوڑا سا لاتے ہیں، تمہارے نبی نے ایسا کیا۔ تو جب مسلمان خاموش ہو گیا اور وہ میدانوں میں نہیں آیا اور وہ اتنی بڑی چیز کو وہ لائٹ لے لیا، وہ ان کو یقین ہو جاتا ہے چلا دو بلڈوزر، یہ تو خش و خاشاک ہو گئے۔ پھر وہ حدیث میں آپ کے سامنے سناؤں تاکہ ہم دل کے کانوں سے اس کو اپنے دماغ میں بٹھائیں اور ذہن میں بٹھائیں اور اپنے دلوں میں بٹھائیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ میرے صحابہ ایک دور آنے والا ہے جس میں مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، وہ دور آئے گا، ان کی کوئی وقات نہیں رہے گی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تو ایسے تھے کہ آپ تھوڑا سا توجہ کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب شام کی یا یمن کی ایک غزوہ چل رہا تھا، اس موقع پر حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لیٹر بھیجا کہ یہاں پر لڑتے ہوئے ہمیں 1 مہینہ ہو گیا، فتح نہیں ہو رہی ہے، تو آپ ہمارے پاس کم و بیش ایک 12,000 کی فوج بھیجیں، 12,000 کی فوج بھیجیں تاکہ اللہ کا قانون زمین پر قائم اور دائم رہے۔ زمین اللہ نے بچھائی ہے، زبردستی یہ ایمان اور اسلام پھیلا نہیں ہے۔ مسلمان یہ چاہتے ہیں محاذ کر کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اللہ کی زمین پیدا کی ہے انہیں اسی کوشش کے لیے بھیجا گیا کہ وہی قانون دنیا میں چلے۔ تو جب 12,000 کی فوج کا مطالبہ ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8,004 افراد کی ایک
جماعت تیار کی اور بھیج دیا، اور ایک لیٹر ساتھ میں بھیج دیا۔ کیا لکھا ہوا تھا اس میں؟ جب آپ نے پڑھا، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پڑھا تو فرمایا، اس میں لکھا ہوا تھا امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے کہ یہ 8,000 تو اپنی جگہ تم جو ہے نا ٹھہرا کر دیں، اور یہ جو 4 اوپر سے میں نے بھیجا ہے یہ بھی 4,000 کے برابر ہے، جہاں پر 1,000 کو کھڑا کرنا تھا ان میں سے 1 کو کھڑا کر دیں، کافی ہو جائیں گے۔ 12,000 کا مطالبہ تھا، 8,000 4 کو آپ نے بھیجا، اور یہ جو 4 ہیں وہ 1,000 کے برابر ہے، لہذا میں نے 12,000 کے 12,000 پورے بھیجے ہیں، حالانکہ آپ نے بھیجا تھا 8,004۔ یہ 4 جو تھے 4,000 کے برابر۔ آج کا مسلمان اعلاء کلمت اللہ کے لیے، لڑنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں میں، کوئی اس بات کو پکڑ لیں گے کہ لڑنے کے لیے تیار نہیں کیا جا رہا۔ اللہ کا قانون اس زمین پر چلے گا، اور اللہ ہی نے اس زمین کو پیدا کیا ہے، اللہ ہی نے اس زمین کو بچھایا ہے، اللہ ہی ہے وہ ذات جو انسان کو دنیا میں پیدا کرتا ہے۔ دنیا میں آنے سے پہلے ہر انسان نے اس بات پر وعدہ کر کے آیا تھا کہ الست بربکم، اللہ نے پوچھا ہر ایک سے، جو بھی ہو اس دنیا میں ہر ایک سے یہ بات پوچھا تھا، اور ہر ایک کے سامنے یہ بات آ بھی جائے گی، آنکھ بند کرنے کی دیر ہے۔ آج کسی بھی پوسٹ پہ کوئی بھی آدمی ہو، آنکھ بند کرنے کی دیر ہے، یوں بند ہوئی کہ فرشتے آ جائیں گے، الست بربکم۔ یہ کب ہوا تھا سوال؟ جب سارے کے سارے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر تھپک کے ساری کی ساری قوم سے اللہ نے سوال کیا تھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یا اللہ، آپ کے سوا کون ہو سکتا ہے ہمارا رب؟ آپ نے ہمیں پیدا کیا، ہماری روح بنائی، ہمیں پیدا کریں گے آپ کے سوا ہو سکتا ہے کہ تم جا کے بھول جائیں گے، اسی لیے میں تم سے وعدہ لے رہا ہوں، نہیں اللہ آپ ہی ہے بس۔ اسی وجہ سے کوئی غیر بھی اگر آپ سے بالکل فری ہو تو اس سے پوچھیں، وہ ان کی ہی کتابیں اگر پڑھ لے واقعتاً تو وہ سچا پکا مسلمان ہے۔ ان کی کتابیں اگر وہ پڑھ لے، آج ایک نیا دھرم بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش ہے، چند لوگوں کا ہی ہے وہ پورے کے پورے نہیں ہیں، چند لوگ جو چاہتے یہ ہیں کہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے انہیں پیدا کیا ہے۔ اس کی بھی وجہ اگر میں بیان کرنا شروع کروں تو کم سے کم آدھا 1 گھنٹہ لگ جائے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے اللہ ہی نے انہیں پیدا کیا ہے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی چاہت سے کچھ کر سکتے ہیں، نہیں، مسلمان خود راہ راست پر نہیں ہے تو ان کو صحیح راستے پر لانے کے لیے اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے، مسلمانوں کو صحیح راستے پر لانے کے لیے اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے۔ کئی ایسے غیر ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو، لیکن ان کے لیے دیوار آہنی جو بنا ہوا ہے وہ مسلمان ہی ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا یہ باتیں سن کر کہ مسلمان کسی غیر کے مسلمان ہونے کے لیے دیوار آہنی کیسے بن سکتا ہے؟ ایک مسلمان کی زندگی دیکھیں، عام طور پہ اس کے دن اور رات دیکھیں، اس کی صبح اور شام دیکھیں، وہ اسلام سے، دین سے کوسوں دور ہے، اس کو دیکھ کر ہی خود پہلے نفرت ہو جاتی ہے۔ اور اگر بالفرض کبھی کوئی مسلمان ہو بھی جاتا ہے، فطرت کے مطابق وہ ایمان لا بھی لیتا ہے، تو اسے نو مسلم کر کے مار دیتے ہیں، وہ مرتے دم تک نو مسلم ہی رہتا ہے۔ یہ جو آپریشن ہوگا یا ہونے والا ہے، جس کی پیشن گوئیاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے دی، وہ ہوگا کیونکہ صرف پورے کے پورے غیر جہنم میں تھوڑی جائیں گے، کئی ایسے ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کام لے گا، اور جو بڑی پوسٹوں پر تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مسلمان کرے گا، اور وہ خود جو ہے نا اسلام کا کام کریں گے۔ ہم میں سے نہیں چنے گا، اب ہم میں سے کیا چنیں گے؟ ہم میں سے اگر دیکھا جائے تو ایک مسلمان کو دیکھیں آپ، واقعتاً آپ دیکھیں تو صحیح، ان کے دن اور رات دیکھیں، ان کے کام دیکھیں، ان کی نمازیں دیکھیں، ان کے روزے دیکھیں، ان کی زکوٰۃ دیکھیں، ان کا حج دیکھیں، ان کے معاشرہ دیکھیں، بیویوں سے تعلق دیکھیں، بچوں سے تعلق دیکھیں، ان کا کھانا پینا دیکھیں، ان کا چلنا پھرنا دیکھیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھیں، سارا کا سارا ایسا ہے کہ کوئی غیر پھر اسلام لانے کی طرف میں ہے۔ مسلمان ان کی بستیاں دیکھیں، گندگیاں ایسی پڑی ہوئی بستیاں دیکھیں، جب نل کھلے گا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اب اپنی بستی کی بات میں کر رہا ہوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ایک ندی کے کنارے پر بھی تم بیٹھے ہو تو پانی کا احتیاط کرو، احتیاط سے پانی کو خرچ کرو، حالانکہ ندی کے کنارے پر بیٹھے ہوئے،
وہ پانی جو ہم نے استعمال کیا وہ ندی میں ہی جانے والا ہے، تب بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پانی احتیاط سے خرچ کرو، تو ہماری پوری بستی بہتے ہوئے چلی جاتی ہے۔ اندازہ لگائیں، یہ جو اسلام جو ہمیں سکھا رہا ہے اس سے کوسوں دور ہم ہیں، تو ہم میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرنے کے بجائے غیروں میں سے پیدا کرے گا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 نمبر کے مسلمان تھے۔ آپ تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، آپ تھے، جیسے ہی اسلام آیا مسلمان ہوئے، آپ کا واقعہ تو مشہور ہے، مسلمان ہوئے میدان میں آ گئے، مطاف میں آ گئے کہ جن کو اپنی عورتوں کو بیوہ کرنا ہے اور بچوں کو یتیم کرنا ہے، وہ آ جائے تو صحیح، اذان کو روک کے دکھا لے، جماعت سے نماز کو روک کے دکھا لے، میں یہاں پر کھڑا ہوا ہوں۔ پورا کا پورا کفرستان اور قریش مکہ کانپ اٹھا۔ پہلا دن تھا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے۔ اب آپ دیکھیں جب کعبۃ اللہ میں نماز ہو رہی ہے، جوخ در جوخ مسلمان ہوتے چلے جا رہے ہیں لوگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کام لیا۔ غالباً غزوہ احد چل رہا ہے، دوسرا غزوہ چل رہا ہے اسلام کا، اور بڑے حالات میں تبدیلی آ گئی۔ اچانک اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چند صحابہ کھڑے ہوئے ہیں، تو جب حالات تبدیل ہوئے، 70 صحابہ شہید ہوئے، اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں میدان میں کود جاؤں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے روک لیا، عمر رک جاؤ، ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے کام لینے والے ہیں، ابھی رک جاؤ، ابھی موقع نہیں آیا، رک جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا تھا، علم کسبی، وہاں بھی نہیں، غیب کا جو علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسبی جتنا سکھایا تھا اتنا تھا، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا تھا اتنا تھا، روک دیا، ابھی کام لینے والے ہیں۔ کیا اخلاص تھا ہوگا، کیا للہیت تھی ہوگی۔ 40 نمبر کے مسلمان، پورا کا پورا کفرستان ایسا ہل گیا۔ اس کے بعد پھر 22 لاکھ مربع میل زمین پہ آپ کی خلافت میں اسلام کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ اور آپ کیسے تھے، کیسا اللہ نے کام لیا، دیکھیے آپ کیسے تھے جب مسجد اقصی فتح ہوئی، بیت المقدس، تو آپ کس حالت میں وہاں پر پہنچے کہ غلام سوار ہے ایک اونٹ پر اور آپ نکیل پکڑ کر چل رہے ہیں۔ یہ ہے 22 لاکھ مربع میل زمین کا ایک خلیفہ۔ پیون کتنے لگے ہوئے ہیں، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، شرط لگائی تھی، وہاں کے لوگ یہودی تھے، انہوں نے شرط لگائی تھی کہ جو امیر المؤمنین ہے تمہارا، وہ آئے تو ہم چابی دیں گے، اس سے پہلے نکلنے والے نہیں ہیں۔ سب کچھ تھا ان کے پاس، کھانے پینے، رہنے سہنے، پینے کھانے کا، وہ مخفل کر کے اپنے آپ کو قلعے میں بیٹھے ہوئے تھے، اور اسی کے اندر بیت المقدس تھا، وہ نکلتے نہیں تھے باہر۔ 2 مہینے کا محاصرہ ہو گیا، شرط لگائی انہوں نے، تمہارے امیر المؤمنین کو ہم دیکھیں، تم ایسے ہو تو امیر المؤمنین تمہارا کیسا ہوگا، ہم انہی کے ہاتھ پہ دیں گے، یہ ہماری شرط ہے۔ فوراً آئے امیر المؤمنین، 2 مہینے کا سفر کر کے دیکھا تو لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ امیر المؤمنین ہے، جو اونٹنی پر سوار ہے، وہ تو امیر المؤمنین نکیل پکڑ کر چل رہے ہیں۔ 17 پیون لگے ہوئے تھے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے امیر المؤمنین، یہاں کے لوگ بڑے مہذب ہیں، وہ لوگ چاہتے ہیں کہ اچھے کپڑے ہوں۔ تو حضرت امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ جواب سنیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں عزت دی ہے وہ اسلام کی وجہ سے دی ہے، دین پر عمل کرنے کی وجہ سے دی ہے، کپڑوں کی وجہ سے نہیں دی ہے۔ اگر کوئی شخص، میں نے سنا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص دین اور اسلام کے علاوہ کسی اور چیز سے عزت طلب کرے گا وہ ذلیل و خوار ہوگا۔ آج کا مسلمان دوسری چیزوں سے عزت طلب کرنے کے خواہاں ہے، اسلام اور دین سے عزت طلب کرنے کے خواہاں نہیں ہے۔ تو بہرحال ہمیں چاہیے اس دور میں کہ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنی زندگیوں میں اپنائیں، ہماری اپنی زندگی کا مقصد سمجھیں، کسی اور کو برا بھلا کہنے کے بجائے ہم جو دین اور اسلام کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ واضح طور پہ آپ سنیں، کانوں میں سے خون بھی نکلا تو کم ہے، ایسے الفاظ ہے، لیکن آپ سنیں، ہم خود دشمن اسلام ہیں۔ کسی اور کے اندر کیا مجال تھی کہ وہ دین اور اسلام کے اوپر انگشت نمائی کرے؟ کسی کے اندر مجال نہیں ہے، کسی کے اندر مجال نہیں ہے۔ ان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، ان کو اللہ نے تیار کیا ہے، اسی وجہ سے وہ ہمارے خلاف آواز نکالتے ہیں۔ ورنہ اگر نظام اللہ کا چلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں مسلمانوں کی نصرت نہ کرے، کیوں فرشتوں کی جماعت کو نہ بھیج دے؟ ہم خود دشمن اسلام بنے ہوئے ہیں، ہم خود مسجدوں کی آبادی نہیں کرتے،
ہم خود اپنے اخلاق اور کردار سے اسلام کو اسپریڈ نہیں کرتے. ہم خود دن اور رات ہمارے دیکھ لیں ہم کیسے مسلمان ہیں, تو پھر کیا ہم دوسروں کے اوپر رہنمائی کریں گے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے اس دور میں کہ ہم مکمل طور پر اسلام میں آ جائیں. مسلمان نہ بنے بلکہ مومن بننے کی فکر کریں, مومن بننے کی فکر کریں. یا ایھا الذین آمنوا آمنو, ایمان لانے کے بعد بھی ایمان لاؤ, سچے پکے مسلمان بناؤ. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو, اے مسلمانوں, اے ایمان والو پورے کے پورے مسلمان ہو جاؤ. یہ وہ دور ہے مکمل, آدھا تیتر آدھا بٹیر کا دور ختم ہو گیا. بچ جاتے تھے, پوری زندگی گزار لے کے چلے بھی جاتے تھے, اسی میں کامیابی سمجھتے تھے. وہ دور نہیں ہے, ابھی چھٹائی کا دور شروع ہو گیا. اب تو جو پکا پورا مسلمان ہے وہی ہے, باقی اس کے علاوہ وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشن گوئیاں واقعتاً ہوگی. ابھی آزمائش کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے, تو ہمارے جسم میں جو خون ہے وہ گرم ہو, تیار رہیں ہم ہر چیز کے لیے, اعلاء کلمت اللہ کے لیے. ایک حدیث سناتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, کوئی شخص, کوئی مسلمان کی موت اس حالت پر آتی ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ بھی اللہ کی راہ میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی شہادت کا شوق اس کے دل میں پیدا نہیں ہوا, اپنے شہید ہونے کا, اپنے خون کے بہا دینے کا اللہ کی راہ میں شوق اسے پوری زندگی میں ایک بھی مرتبہ پیدا نہیں ہوا. سچی چاہت جسے کہا جاتا ہے. سنیں, آپ مسلمان ہیں, ایمان والے ہیں, ایمان اور اسلام کی بات اپنے کانوں میں دل میں بٹھائیں. ایک مرتبہ بھی اگر یہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا ہے کہ میں اللہ کے دین کو قائم اور دائم اور باقی رکھنے کے لیے اللہ کی راہ میں شہید نہ ہو جاؤں, یہ جذبہ اگر پیدا نہیں ہوا اور وہ مر جاتا ہے تو وہ نفاق کی موت مرتا ہے. بخاری شریف کی حدیث. وہ منافق بن کے مرا, وہ صرف مسلمانوں کے درمیان مسلمان تھا, اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تو وہ منافق تھا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے اندر شہادت کا جذبہ رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان اور اسلام پر مکمل طور پر عمل کر کے صحیح طور پر مسلمان بننے کی توفیق مرحمت فرمائے.